الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ پیارے بچوں، آپ جامعہ خیر المدارس ہشت نگری پشاور سے حضرت مولانا سید محمد داؤد شاہ صاحب، اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے، ہم پہ بھی آپ پہ بھی، اور آپ کی جامعہ کو، آپ کو، ہمیں ہمیشہ لازوال برکتوں سے استفادے کی توفیق بخشے۔ آپ تقریباً ہفتہ بھر سے یہاں ہیں اور ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ جامعہ خیر المدارس نے اور حضرت شاہ صاحب نے اس قابل سمجھا کہ آپ جیسے اچھے بچے یہاں آئیں اور پڑھیں۔ فرداً فرداً آپ سے ملنا ظاہر ہے کہ دشوار، پھر مصروفیات بھی ہوتی ہیں بچوں، اور جب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے عملی زندگی میں انتظامات کے عہدے سے بچنا، اگرچہ وہ ثواب ہے اور کار خیر ہے، لیکن علم اس سے افضل ہے۔ تو انتظامی امور یہاں بھی اسی طرح جیسے پشاور میں، جیسے اور مدارس میں اور جگہوں پہ، اس لیے فرداً فرداً تو آپ سے ملنا ممکن نہیں تھا، مگر بچوں آپ کو دیکھ کے آپ آدھی آدھی رات تک پڑھ رہے ہیں، گھاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، آپ سمجھ نہیں سکتے کہ ہمیں کتنی فرحت اور کتنی راحت ہوئی کہ آپ لوگ جنہوں نے اپنی زندگیاں خدا کے دین کے لیے لگا دی ہیں، آپ راحت اور اطمینان میں ہیں، اور یہاں سے آپ کی خدمت میں کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو اعتماد سے انشاءاللہ یہ عرض کر سکتا ہوں کہ وہ غیر ارادی طور پہ ہوئی ہوگی، وگرنہ یہاں آپ کے آنے سے بھی پہلے اور آنے پہ بھی سب کو یہ کہہ رکھا تھا کہ خیال رکھیں، اور خاص طور پہ اور لوگ جو کچھ بھی کھائیں مگر آپ کے لیے اچھا کھانا ہونا چاہیے، رہائش ہونی چاہیے، اور چونکہ پہلے سے بہت سے مہمان آئے ہوئے ہیں اور اس وجہ سے شاید قلت تھی رہائش کی، مگر الحمدللہ ہماری طرف سے جو ہو سکا وہ اللہ کی توفیق سے کیا۔ باتوں میں کوئی ایسا ربط نہیں ہے، لیکن چونکہ اب آپ کل تشریف لے جائیں گے، اس لیے بچوں آئندہ جب بھی موقع ملے ضرور آپ، شعبان میں، رمضان میں چھٹیاں ہوتی ہیں اور کم و بیش 2 ماہ ہوتے ہیں، کچھ وقت گھر والوں کو بھی دو اور زیادہ وقت یہاں آئیں، کتابیں دیکھیں اور اپنی علمی استعداد میں اس کو بڑھانا چاہیے۔ ہمارے استاد حضرت مولانا عبدالرشید صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بیعت تھے حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے۔ یہ سارے لوگ ایک دوسرے کی بڑی قدر کرتے تھے۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے عجیب مقام دیا تھا کہ حضرت سہارنپور تشریف لائے مدرسہ مظاہر العلوم میں، تو مولانا طلحہ صاحب جو شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحبزادے تھے، حضرت نے مولانا طلحہ صاحب کو بھی حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کرایا۔
مولانا انعام الحسن صاحب جو تبلیغی جماعت کے امیر تھے انہیں بھی حضرت سے ہی بیعت کروائے۔ مولانا منظور نعمانی صاحب تو حضرت کے مجاز تھے۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی گئے وہیں پہ۔ تو بہت لوگ اس جگہ سے جڑے ہوئے تھے، اور آخری دور میں جو بھی بڑے لوگ تھے، یہ عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہلے گولڑا شریف سے بیعت تھے، پھر حضرت رحمۃ اللہ سے بیعت ہوئے۔ جتنے بھی بڑے لوگ تھے یہ سب کے سب اللہ نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے دامن میں ڈال دیے۔ تو عبد الرشید صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فجر کی نماز پڑھ کے اشراق کے لیے بیٹھے ہوئے، اور وہ لاہور آتے تھے حضرت سید نفیس شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اپنا رمضان اپنے مختلف اوقات گزارنے کے لیے، کہ وہ بھی رائے پوری سے بیٹھتے۔ تو وہ ہمیں وہ بھوت سوار تھا پڑھنے کا، پڑھانے کا، علم کا، کتابوں کا، اور بدتمیزی کی کہ جا کے پاس بیٹھ گئے۔ تو انہوں نے اشارے سے پوچھا کہ بھی مطلب اب فجر کے بعد کیا ہے؟ تو ہم نے عرض کیا کہ حضرت وہ یہ جو علقمہ کے بعد جو ان کے شاگرد ہیں ابراہیم نخعی اور وہ حماد رحمہ اللہ، ذہبی کہتے ہیں کہ یہ معتزلی تھے، یہ کیا ہے؟ تو ہنس پڑے۔ پھر فرمایا کہ حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ علم عبادت سے افضل ہے۔ تو میں تو بیٹھا تھا اشراق پڑھنے، اب تم آ گئے ہو تو چلو علمی باتیں مسجد سے باہر جا کے کرتے۔ تو ہمارے نزدیک علم عبادت سے افضل ہے، یہ اس دن انہوں نے فرمایا تو ہم نے پلے باندھ لی۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ نے ایک جگہ لکھا ہے، یہ تم میں سے چند بچوں کو ہی سمجھ آئے گی۔ انہوں نے فرمایا کہ خدا کی عبادت کو ہلکا سمجھ کے وقت گزاری کے لیے اگر کتاب اٹھاتا ہے تو یہ بھی دنیا ہے۔ اس لیے بچوں پورے اخلاص کے ساتھ جتنا دل عبادت میں لگے علم میں بھی لگے، اور جو اوپر نیچے ہو وہ تو پھر غیر اختیاری ہے، اللہ کے یہاں دونوں ہی چیزیں مقبول۔ کراچی چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تخصص کراتے تھے، ایک مرتبہ لکھنؤ سے مولانا بلال صاحب سلمہ اللہ جو اب ہیں، وہ انہوں نے ایک تحفہ دیا کہ کراچی جاؤ تو پیش کرنا۔ ہم کراچی آ رہے تھے، پیش کیا تو فرمایا کہ بھئی یہ بتاؤ کہ جتنے بڑے بڑے لوگ تھے، یہ نام سارے جو بھی آپ کے سامنے رکھے، بہت سے اور نام بھی گنے، اور فرمایا یہ سارے حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ہی کیوں اللہ تعالیٰ نے بھیج دیے؟ تو میں نے عرض کیا، میں نے کہا حضرت ہمیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے جو مظلومیت زندگی میں دیکھی ہے نا، اللہ نے دنیا میں اس مظلومیت کا صلہ دیا، اور آخرت کا تو بھی باقی۔ بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے۔ آپ جب حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح اور اپنے بزرگوں کی پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ پاپڑ بیلنا بچوں علم کے اور ان چیزوں کے کوئی آسان نہیں۔ میں تو پشاور آپ کے یہاں حاضر ہوا تھا تو حیران رہ گیا کہ کھانا گھر سے پک کے آتا ہے، کون پکاتا ہے، اور کون خواتین ہیں جو اتنی، یہ لگ جائے گا تمہیں پتہ جب عملی زندگی میں جاؤ گے نا، تو پھر پتہ تمہیں چلے گا کہ کوئی ایک گلاس پانی پینے کا روادار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے بچوں آپ پہ۔ اس لیے جب چھٹیاں ہوں 2 مہینے شعبان رمضان آؤ، اور پہلے سے بتا دو کہ اتنے ہم آ رہے ہیں، تاکہ ہمارے لیے انتظامات میں سہولت۔ لیکن بچوں جو کام کرنے کا ہے نا
وہ گہرا مطالعہ، اس کے بعد قیادت کا منصب اللہ تمہیں خود دے دے گا۔ بس اپنے لیے قیادت کی جد و جہد نہ کرنا کہ میں قائد بن جاؤں، میں بڑا بن جاؤں، میری تقریر سب سے پہلے، میرے دستخط آخری ہو، لا حول ولا قوة، کچھ نہیں۔ جو قیادت اللہ دیتا ہے بیٹے، پھر وہ اللہ اس کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ اور جو لوگ خود جان بوجھ کے اچھلتے ہیں نا، قائد بن جاؤں گے، ہو جائے وہ ہو جائے، تو خدا چھوڑ دیتا ہے، پھر دنیا کے تانے گالیاں دونوں کو ہی پڑتی ہیں، اسے بھی، لیکن اس کی حفاظت خدا کرتا ہے، جس کو خدا خود قیادت دیتا ہے، اللہ حفاظت بھی کرتا ہے، سنبھال بھی لیتا ہے۔ تو اس لیے بالکل خاموشی سے، بغیر کسی شہرت کی طلب کے زندگی گزارو اور دینی کے ساتھ چمٹے رہو۔ یہ 250 سال، 1830، 1930 اور اب یہ 200 سال پہلے فیصلہ کیا تھا حکومت انگلیشیا نے، کہ جو بھی انہوں نے اعلان کیا اور انہوں نے کہا کہ ہندوؤں نے پڑھنا ہے تو بنارس چلے جاؤ، مولوی بننا ہے تو دلی کالج میں چلے جاؤ، سکھ بننا ہے پڑھنا ہے امرتسر چلے جاؤ، لیکن جو شخص بھی ہمارے انگریزوں کے نظام تعلیم کو نہیں پڑھے گا اسے نوکری نہیں ملے۔ تو بچے یہ 200 سال سے ہمارے اکابر اور ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، ان 200 سالوں کا آخر خدا کوئی حساب کتاب، کوئی صلہ نہیں دے گا۔ ہم تو خدا سے کہتے ہیں کہ اے رب، اس میدان میں اترے ہیں جس کی انتہا پہ پہنچ کے کوئی پیسہ نہیں، کوئی نام نہیں، کوئی عہدہ نہیں، کوئی پینشن نہیں، یہ صرف اور صرف تیرے دین کے لیے ہے کہ ہم اسے کسی طرح اگلی نسل تک پہنچا دیں، پھر وہ نسل اگلی نسل تک پہنچا دیں۔ اس میں بچوں قربانیاں ہیں، اس میں یہ چیزیں ہوتا ہی ہے۔ تو اس لیے جب تک ٹھوس علم نہ ہو، نہ بولنا نہ لکھنا۔ الرد علی المنطقیین کس کی کتاب ہے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ کتاب لکھی تو 27 مرتبہ اس کتاب کو خود پڑھا، اور تحریف، اضافہ، ترمیم، اضافہ یہ فرماتے ہوئے 27 مرتبہ پڑھنے کے بعد دی، اور کہا ابن قیم یہ لو اس کو اور نقلیں کرا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تو پھر گئی، وہ 8ویں صدی کے تھے کہ 728 میں حضرت رحمۃ اللہ کے انتقال ہوا۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں نے اپنا ایک مقالہ 10 مرتبہ پڑھا، تب مجھے اطمینان ہوا کہ یہ اگر کہیں چلا جائے تو انشاءاللہ اس لکھے ہوئے پہ اللہ کو جواب نہیں دینا پڑے۔ انگریزی کا ایک شاعر ہے ہلٹن، ہم لندن گئے، اس کی بڑی شہرت تھی، پتہ چلا کہ اس نے اپنی شاعری کا اس کی کوئی چیز تھی، کتاب تھی، اس نے اسے 16 مرتبہ پڑھا، تب جا کر پریس یا کسی چیز کو دی کہ یہ ہے میری شاعری۔ اس لیے کبھی بھی اپنے کہے کو آخری نہ سمجھ، اپنے بولے کو آخری نہ سمجھ، ہر وقت یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اگر غلط ہے میں رجوع کر، میں اس کو مان جاؤں۔ یہ مناظرہ، یہ اس طرح کی چیزیں، اپنی رائے پہ اڑے رہنا اور بغیر تحقیق کے لکھنا شروع کر دینا، بولنا شروع کر دینا، یہ ٹھیک نہیں ہے بچوں۔ یہ شیطان کی لپیٹ ہے، شیطان کا جھانسا ہے۔ خوب پڑھو، اساتذہ جب پڑھائیں 10 سوال پوچھو، 100 سوال پوچھو، وہ انشاءاللہ سارے مسئلے ہماری درسگاہوں کے اندر ہی ہیں۔ لیکن جب پبلک میں بات کرنی ہے، فتویٰ دینا ہے، کوئی تحریر دینی ہے، مفتیوں کے علاوہ بھی تو محقق ہوتے ہیں نا،
بچوں بہت سوچ سمجھ کے بولنا اور لکھنا ہے، کیونکہ ان پہ اس سے گمراہی بھی پھیلتی ہے، اور جو اللہ کے ہاں گرفت ہوگی وہ الگ۔ اس لیے جو شخص جس علم پہ بات کرتا ہے نا، جو اب بات کرنے لگے اس کی تصدیق اپنے اساتذہ سے کرا لینا، انشاءاللہ یہ صحیح ہوگی۔ ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کسی یہ زبان بھی آتی ہے کہ نہیں آتی۔ عربی اسے نہیں آتی، فارسی اس نے نہیں پڑھی، اردو کے 2-4 رسالے دیکھے ہیں، بڑی کتابیں بھی نہیں پڑھی، اور یہ دین کا ترجمان بن گیا ہے، اور سوشل میڈیا پہ وہ ایسی ایسی چیزیں بتاتا ہے، حیران ہوتے ہیں۔ اب تو دیکھتا بھی نہیں، لیکن جب دیکھا تو حیران ہوئے کہ یا اللہ، اسے سادہ قرآن کریم یہ جو نازل آیا یہ نہیں پڑھنا۔ بلا خوف تردید آپ سے کہوں، اللہ تعالیٰ بہت ہی درگزر فرمائے اور ان لوگوں کو ہدایت دے۔ یہ غامدی صاحب جو ہیں اور یہ جیلمی صاحب جو ہیں، انہیں ناظرہ قرآن نہیں بچوں پڑھنا، ناظرہ قرآن نہیں پڑھ، اور جیلمی تو بالکل ہی گیا گزر، ترجمہ کرتا ہے، حیران ہوتا ہے اس کا یہ ترجمہ ہے، اس کا یہ ترجمہ کیسے ہوگا، ولیعوذ باللہ۔ اور دعویٰ یہ ہے کہ میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا وارث ہوں، اس زمانے میں امام مسلم کو دیکھنا ہے تو مجھے دیکھ۔ تو اس لیے بچوں، جن لوگوں کو بنیادی زبان بھی نہیں آتی، خود سوچو اس آدمی نے پڑھا کس کو ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ ہے کیا چیز۔ مجھے تو جب کوئی کہتا ہے فلاں نے یہ بات کی تو میں پہلے سوچتا ہوں کہ یہ زبان بھی آتی ہے یا نہیں۔ جس کو زبان سادہ نہیں آتی، اس کے بعد بیٹے ایک علمی زبان بھی ہوتی ہے، وہ دوسری چیز ہے ایک اور۔ ایک زبان سادہ ہے، ایک علمی زبان بھی ہوتی ہے۔ وہ علمی زبان جو ہے اس کا معاملہ اور عام عربی کا معاملہ الگ ہے، دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ آپ نے نور الانوار اصول شاشی پڑھی ہوگی، لفظ کس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے یہ ایک الگ چیز ہے، اور سادہ ڈکشنری لے لو تو اس کا ترجمہ کچھ اور ہو جائے گا۔ صلاۃ کا اصل ترجمہ کیا ہے اور صلاۃ کا لفظ کس کے لیے یہ وضع کیا گیا ہے، وہ عبادت، دونوں میں فرق آ گیا۔ اسی طرح بہت چیزیں آپ کو ملیں گی، جتنا پڑھتے جاؤ گے تم پہ یہ چیز کھلتی چلی جائے گی۔ حکیم صنائی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی زبردست بات کی۔ حکیم صنائی بہت عظیم انسان، جب دنیا میں 3 تحریکیں چل رہی تھی تو یہ ایک اللہ کے بندے تحریک چلا رہے تھے، اور ہر ایک کا اللہ کیا مقام ہے، کلم وعد اللہ، اللہ نے ہر ایک سے فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین درجہ، لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ وہ کلم وعد اللہ الحسنى، اللہ کا وعدہ ہر ایک سے اچھا ہی۔ ایک دھارا چل رہا تھا پورا، اور وہ دھارا تھا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سے شروع ہوا تھا۔ ذہبی جیسا علم کس کو اللہ نے دیا ہو؟ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جب میں حرم شریف حاضر ہوا پہلی مرتبہ تو میں نے زمزم پیا اس کنویں پہ کھڑے ہو کے، اور میں نے کہا اللہ مجھے ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جیسا علم عطا فرما۔ پھر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، پھر ابن قیم اور ابن رجب حنبلی، اور یہ سارا ایک گروہ، ایک دھارا تھا پورا، بڑا قابل قدر، بڑے قابل احترام، کیا کہنے ان کے علم۔ دوسرا دھارا بچوں چل رہا تھا جو تقلید کے دائرے میں شوافع، حنابلہ، موالک، احناف یہ سارے چل رہے تھے، نسل در نسل، اور پڑھاتے تھے، سند دیتے تھے، ایک یہ بھی دائرہ تھا۔ اور تیسرا جو دائرہ بڑی خاموشی سے تھا وہ حکیم صنائی رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے بعد فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، پھر عطار رحمۃ اللہ علیہ کے بعد مولانا روم آ گئے،
ابن عربی تھے، یہ بھی ایک چل رہا تھا، اور یہ سارے پکے صوفی اپنی خانقاہوں میں، اور علم بھی بہت، یہ نہیں ہے کہ علم نہیں۔ صوفی جس کے پاس علم نہ ہو اور عالم دین جو کہیں تصوف بیعت تربیت نہ ہو، یہ دونوں اعتبار کے قابل ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتاویٰ کے آغاز کی جلدیں جو ہے نا وہ اس میں یہ لکھا ہے۔ لیکن ایسے نہ ہو کہ علم کی پختگی کے بغیر شیخ کو پڑھ لیں، ایسے نہ کریں۔ 37 جلدیں ہی ہیں نا بچوں، کون سی اتنی بڑی چیز ہے، پڑھ لو گے، اللہ نے زندگی دی، پڑھ لینا، لیکن پہلے اپنے علم کو پختہ کرنا، کیونکہ شیخ جب ہاتھ پکڑ لیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ سمندر میں لے جا کے کہاں چھوڑیں گے، بڑا وسیع بات کچھ کر رہے ہوتے ہیں، پہنچ کدھر جاتے ہیں، پھر وہ پلٹتے ہیں کہ اچھا میں بات یہ کر رہا تھا۔ حکیم صنائی نے بات ادھر سے گھومی تھی، بڑی زبردست بات، فارسی کا شعر ہے، ترجمہ کر دیتا۔ حکیم صنائی رحمۃ اللہ غزنوی تھے نا، غزنہ کے رہنے والے، انہوں نے کہا کہ علم وہ ہے جو انسان کو اس کی ذات سے بھی کھینچ لے، علم وہ ہے جو انسان کو اس کے اپنے آپ سے بھی بیگانہ کر دے۔ جیسے علم کا ذوق ہوتا ہے نا، اب بھی کتاب دیکھ رہے ہیں، پھر سونے سے پہلے پھر اٹھ کے دیکھ رہا ہے، پھر علمی معلومات جمع کر رہا ہے، جب فلانی کتاب کدھر ہے، فلانی کدھر ہے، اندھا ہوا ہوتا ہے پڑھنے لکھنے میں۔ ایسی بہت مثالیں آپ کو ملیں۔ علم وہ ہے، شیخ نے فرمایا رحمہ اللہ، کہ انسان کو اپنی ذات سے کھینچ لے، مست ہو جائے، غرق ہو جائے علم میں۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اگر اس سے کم علم ہے تو اس سے جہالت اچھی ہے۔ مطلب ناقص ہوا نا، ایک تو علم میں ڈوبا ہوا ہے سمندر میں، وہ بات ہے قولوا قولا سدیدا، وہ قول سدید ہے نا، وہ بات ہے کہ اس سے محنت کی ہے، دن رات کپایا ہے، راتوں کو جگا ہے، دن کو اپنی محنت سے پڑھتا رہا ہے، روکی سوکھی کھا کے بھی گزارا ہو گیا، سردی گرمی کی رات وہ رضائی میں سویا رہا، اور ہم نے تنور پہ بیٹھ کے ہاتھ سیک لیے۔ یہ وقت بیٹے فیصلہ کرتا ہے کہ امامت اور قیادت کدھر جاتی، اور وہ علم تو اس لیے پڑھو، اور جب تک پختگی نہ آ جائے علم میں، ادھر ادھر مت پڑھو، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ آدمی کچا رہ جاتا ہے، اور کچا علم پھر وہی ہے کہ قیادت کی بھی لپک ہوتی ہے، اور یہ جو قیادت کی لپک ہے اور اپنے آپ کو نمایاں کرنے کا جذبہ ہے، یہ انسان کو خراب کرتا ہے۔ ہم نے اپنے حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ سے ایک دن دریافت کیا، ہم نے کہا حضرت رائے پور کی ساری نسبت کا خلاصہ کیا ہے؟ ہمیں خیال آیا کہ ایک انتہا ہوتی ہے نا، نسبت کی بھی تو کوئی انتہا ہوتی ہوگی، فلسفہ پڑھتا ہے تو اس کی بھی تو کوئی انتہا ہے نا، ابو علی سینا مان لیجئے دوبارہ پیدا ہو گیا، حدیث شریف پڑھتا ہے تو مان لیجئے ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ دوبارہ، ذہبی رحمۃ اللہ دوبارہ، اس نسبت کی بھی تو کوئی انتہا ہوگی۔ تو برجستہ بغیر کسی توقف کے حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو مٹا دیں۔ فرمایا رائے پور کی نسبت کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو مٹا دیں۔ اس سے بچوں گم ہو جاؤ، علم پڑھو، یہاں آؤ، کتاب چاہیے ہمیں بتاؤ، یہ فوٹو کاپی اللہ نے مشینیں دی ہیں، اللہ کا شکر ہے، خدا تعالیٰ بہت ہی جزائے خیر دے ان دوستوں کو جنہوں نے اپنی پائی اور جو میرا حسن زن ہے حلال مال کی بھیجی، اور یہ آج اب ساری لائبریری دیکھ رہے ہیں، یہ رہائش کی جگہیں دیکھ رہے ہیں، یہ بچوں لاکھوں نہیں کروڑوں کا خرچ ہے۔
کروڑوں کا خرچ ہے، یہ آپ کے لیے، اللہ آپ کے صدقے میں ہمیں دیتا ہے۔ میرا اللہ جانتا ہے، پورا میرے اندر سے یقین ہے کہ آپ لوگوں کے جوتوں کی وجہ سے کچھ ہمیں بھی ملا، آپ اتنے اچھے لوگ، اور ہماری اس بات کی گواہی ترمذی سے ملے گی۔ جو بھائی کام نہیں کرتا تھا اور اس کی شکایت بھائی نے کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعلک ترزق بہ، مجھے امید ہے کہ اللہ اس نکمے کی وجہ سے تجھے دے گا۔ تو اس لیے بچوں تمہارے ہی دم سے یہ چیزیں، یہ سارا جو کاروبار تماشا، جو رونقیں، اصل وقت تو رونق ہے، جو رونقیں یہ آپ ہی کی وجہ سے۔ تحقیق کرو، مسائل کی تحقیق کرو، اساتذہ سے بات کرو، وقت گزارو یہاں آ کے، کوئی خرچہ نہیں، کرایہ ہم سے لو آنے جانے، صرف اس لیے کہ بیٹے آپ خدا کے دین کو پڑھیں اور خدا کے دین کو جو اصل رنگ ہے نا اس صورت میں پیش کریں۔ ہمارے یہاں بہت ہی خراب صورتحال چل پڑی ہے کہ جو کسی بڑے ادارے نے کہا یہ مسئلہ ہے، انہوں نے کہا ہاں جی یہی مسئلہ، حکومت نے کہا یہ فتویٰ چاہیے، ہاں جی یہی فتویٰ۔ اسلامی نظریاتی کونسل میں اس وقت وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں عربی تو کیا، قرآن کا ترجمہ، عربی نہیں آتی، قرآن کریم کا ترجمہ تو بڑی چیز ہے نا، عربی نہیں آتی۔ بیڑا غرق ہو گیا اس ادارے کا، وہاں ایسے لوگ بٹھائے ہیں انہوں نے، اور وہ ہے کیا، کسی کا عہدہ بڑا ہے، کوئی کسی کا چہیتا ہے، کوئی کسی فرقے میں بڑا ہوا ہے، اور علم کلام پڑھو، فقہ اکبر پڑھو، سرے منہ بال کے سر کے برابر اور سوئی کی نوک کے برابر اہل سنہ کا عقیدہ نہ چھوڑو، کچھ ہو جائے، کچھ ہو جائے، بالکل تنہا جنگل میں جا کے بیٹھ جائے کہ اصل آخرت ہے، اصل اللہ کے یہاں عقیدہ ہے، یہ علم کلام کی کتابیں پڑھو، عقیدے کو پڑھو۔ حضرت آخری احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کسی نے کہا کہ حضرت فلاں نے یہ مدرسہ آنے کی اجازت چاہتے ہیں، تو حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا مدرسے میں مظاہر العلوم میں معلوم نہیں انہوں نے کیا لکھا ہے، ان کا حضرت یہی تو جملہ لکھا ہے، فرمایا ہے تم کہتے ہو یہی جملہ اہل سنہ کے عقیدے سے ذرہ برابر ادھر ادھر ہوئے تو خیر۔ اس لیے فقہ اکبر اصل میں وہ ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب فرمائی، نہ کیو تو ابو حنیفہ بخاری نے کی ہوگی، چلو یار جو بھی رحمہ اللہ، لیکن جس قدر کمال کا وہ متن ہے ہمیں نہیں معلوم کہیں ہو، کمال کا متن ہے، اس کی شرح پڑھنی چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے آدمی جہاں پر اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں امام ابو یوسف، امام محمد اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ پڑھایا ہے، جو کچھ عقیدہ بیان کیا ہے، میں اسی عقیدے کو تحریر کر۔ اللہ کا شکر ہے بچوں، اس ادارے پر کسی کا کوئی لین دین نہیں، یہ یاد رکھنا۔ ہمارے مدارس اس وقت فوج کے گھیرے میں ہیں، ہمارے مدارس اس وقت فوج کہے کہ شیعہ آئے گا وزٹ کرے گا کرانا پڑتا ہے، اس سے کہ ان کا پیسہ ہے نا جی، اور ہم یونیورسٹیاں بنا رہے ہیں، ان میں وہ بھی شامل ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پہ تنقید کرتے ہیں، وہ بھی شامل ہیں جو اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم ان کی توہین کرتے ہیں، یہ سارے اب اسلام پڑھانے اور سکھانے کے آئے۔ ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، اللہ کرے آپ اس کی روح سمجھے۔
خدا نہ کرے کہ اس سے کوئی غلط چیز۔ ایک نواب تھا، یہ میں کئی مرتبہ سنا چکا ہوں، لیکن آپ چونکہ سننے والے نئے ہو تو اس لیے کہتا ہوں۔ نواب تھا، وہ جب مرنے لگا تو اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور اس نے کہا بچے، میرا باپ جب مرنے لگا تھا نا تمہارا دادا، تو اس نے مجھے بات کہی تھی، اب میں بڈھا ہو گیا ہوں، پتہ نہیں کب مر جاؤں، تو میں بھی تمہیں ایک بات کہتا ہوں۔ اس نے کہا بچے، مجھے پتہ ہے تم کیا کرتوت کرتے ہو، پیتے پلاتے ہو، ناجائز تعلقات خواتین سے ہیں، میں تم جانتے ہی ہو بچے، میں بھی یہی حرکتیں کرتا رہا، میرا باپ بھی یہی کرتوت کرتا تھا۔ اس نے کہا میرے والد نے مجھے نصیحت کی تھی، اور اس نے کہا کہ جب بھی کوئی خاتون ایسی آئے نا تو بالکل اسے ہاتھ نہیں لگاتے، پہلے پوچھو کہاں کی ہو، کیا نام ہے آپ کا خاندان کون ہے، اگر وہ سید ہو، سیدہ ہو بی بی، تو اس کی خدمت میں کوئی ہدیے پیش کرنا اور بالکل اسے چھونا نہیں ہے، اور گپوں میں باتوں میں رخصت کر۔ کہنے لگا میرے والد کہتے تھے کہ سیدوں کے خون میں اب بھی اتنا تقدس ہے کہ اگر کسی سیدہ کے ساتھ تم نے کوئی ایسی حرکت کر دی، سلطنت اکھڑ جائے گی، سب برباد ہو جائے۔ اس نے تو لکھی اپنی سوانح، میں اسے گپ نہیں سمجھتا، وجہ اس کی ایک اور بھی ہے، یہ دیکھ لینا تاریخ میں، ممکن ہے لفظ آگے پیچھے ہو جائیں۔ عبد الملک نے کہا تھا، یا مروان نے کہا تھا عبد الملک سے، یا عبد الملک نے اپنے حجاج یا کسی سے کہا، حجاج سے تو نہیں، کسی سے کہا، اس نے کہا کہ جنبنی دماء عبد المطلب، عبد المطلب کی جو اولاد ہے نا، ان کے خون سے مجھے بچانا کہ یہ سلطنت ہی نہ برباد ہو۔ حضرت عبد المطلب کا نام ہے، اور روایت کی جو بھی حیثیت ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم میں سے عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ نیکی کرے گا، قیامت میں ذمہ دار ہوں اس کو اجر اللہ سے دے گا۔ اس لیے بچوں، حفظ مراتب ضروری، حفظ مراتب ضروری۔ احمد رضا خان صاحب نے کس کو کافر قرار نہیں دیا؟ یہ جب بڑے ہو کے فتاویٰ پڑھو گے نا تو پڑھنا فتاویٰ احمد رضا خان صاحب کو بھی، لیکن ایک تو ان کی گالیوں پہ نہ جانا، ایک ان کی تکفیر پہ نہ جانا۔ بڑے بڑوں کو، مولانا اسماعیل شہید کو کافر کیوں نہیں کہا؟ سید صاحب کو کافر کہا، سید احمد شہید رحمۃ اللہ کو، نانوتوی رحمۃ اللہ۔ مولانا اسماعیل شہید کو اس لیے چھوڑ گئے کہ وہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے، تو اس خاندان کی نسبت کا ادب احترام کیا کہ مولانا اسماعیل صاحب کو ان کے آباء و اجداد بچا۔ اس لیے یہ جو خاندانی برکات ہوتی بڑی قدر ہے۔ اب یہ جو پیدا ہوئے ہیں، اب وہ کہتے ہیں سید اور غیر سید میں فرق نہیں، اہل بیت کرام رحمہم اللہ ورضی اللہ عنہم، وہ ان کی توہین کرتے ہیں، اور اب وہ غزالی یونیورسٹی بن رہی ہے، کیا کچھ، صرف اس لیے کہ وہ حکومتوں کے پیسے۔ اللہ کا شکر ہے ہم نے آج تک بچوں کسی حکومت سے، کسی سرکار سے کوئی ایک پائی بھی وصول، نہ آئی ایس آئی سے، نہ فوج سے، نہ کسی اور سے، نہ امریکہ سے تو نہ چائنا سے۔ اللہ کا شکر ہے، خدا کا بہت احسان ہے۔ عام مسلمان کوئی 1000 بھیجتا ہے، تو کوئی لاکھ بھیجتا ہے، تو کوئی کروڑ بھیجتا ہے، اور وہ سارا آپ کے لیے، یہ سب پیسہ آپ کا، ہمارا نہیں، بشرطے کہ تم اپنے آپ کو اہل ثابت ہو۔ انت عد الامانات الی اہلیہا، امانتوں کو سپرد کرو ان لوگوں کے جو اس کے اہل۔
اس کی عملی مثال دوں، مولانا اس سے پوچھو عبدالوہاب صاحب سے، شہزادوں کی طرح رہتے ہیں. کیا مجال ہے مولانا کو کوئی کچھ کہے یا کوئی بات کرے؟ کیوں مولانا؟ بالکل آزادی سے رہتے ہیں. یہ سب چیزیں خدا کے دین کے لیے. تو قدر کرو وقت کی. سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ یہ سیل دیکھتے ہیں نا آپ، یہ شمسی توانائی دیکھتے ہیں، سولر سسٹم سورج کی شعاؤں کو قید کر لیا. بجلی چلی گئی، اب سورج کی شعاعیں ہی ہیں نا جو آپ تک بجلی پہنچا رہی ہیں، وہ قید کر لیتے ہیں بڑی بڑی پلیٹوں میں. ایک جس کو کوئی قید نہیں کر سکا نا، وہ زمانہ ہے، ٹائم. وقت کسی کی قید میں نہیں آیا، وقت کوئی قید نہیں کر سکا. آج آپ نے 10 منٹ ضائع کر دیے، اب یہ گئے، اب یہ 10 منٹ پھر نہیں ملتے. کاش کوئی بینک ہوتا، میں آپ جمع کراتے کہ یار آج کا دن ہمارا فارغ ہے، جمع کر لو، جب میں مرنے لگوں گا تو یہ دن مجھے واپس دے دینا. ایک دن میں سوچتا رہا کہ یا اللہ زندگی اتنی ہوتی ہے، کوئی صورت ہوتی کہ سود پہ بھی اگر 1 سال مزید مل جاتا تو لے لیتے کہ 1 سال اور جی لیں. وقت نہیں ملتا. پھر یہ جو آئے ہو یہ وقت گزر گیا نا، جس طرح گزرا بس یہ اللہ کے یہاں پہنچ. تو اس لیے بچوں آؤ یہاں پڑھو، ٹھوس علم، اچھی تربیت، یہ چیزیں ہیں جو انسان کو آگے لے جاتی ہیں. اور جب پڑھ پڑھا کے فراغت ہو جائے، جوانی ہے، ہمت ہے، ایک کوئی مغربی زبان پڑھ لے، صرف ایک کوئی مغربی زبان پڑھ، اس میں جا کے نوکری نہ کرنے لگ جانا. انگلش پڑھ لو، چائنیز پڑھ لو، فرینچ پڑھ لو، اس ایک زبان میں آپ مبلغ بن جائیں. چائنا والے اگر آ گئے تو وہ پوچھیں گے دین کیا ہے، ہم کہاں سے لائیں گے بچے جو انہیں ان کی زبان میں سکھائیں کہ دین ہے. اس سے کوئی ایک زبان پڑھ لو، اس زبان کی تہذیب کلچر کچھ نہ لینا، اپنے آپ کو بچانا، تاکہ اللہ کے دین کی اس میں بھی تبلیغ ہو. میں آذربائیجان گیا اور مختلف یہ جو ریاستیں روس سے آزاد ہوئی، جس مسجد میں گیا امام صاحب لوگ بات نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کا پورا انٹیلیجنس کا نظام بھی ہے اور انہوں نے دین کی تبلیغ پہ پابندی بھی لگائی ہوئی ہے، اور کہنے کو مسلمان ریاست. جتنے قرآن پاک کے تراجم دیکھے، یہ ترجمہ کس کا کیا ہوا ہے؟ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی انی متوفی کا ورافعوں کا، اس پہ قادیانیوں کا مسئلہ. کسی سے پوچھا یار یہ ترجمہ کر کے بتاؤ یہ کیا لکھا ہے، اس نے کہا جی یہ ترجمہ اس کا ہی. ایک ایک جگہ پہ انہوں نے اپنے قرآن ترجمہ کر کے پھیلائے ہیں، اور گمراہ کن عقیدہ اور مرزا کی نبوت پہ دعوت دینا، اور سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات جو ہمارے اہل سنہ کے بنیادی عقائد میں سے ہمارا عقیدہ ہے. حتیٰ کہ ہمارے علم کلام میں حضرات نے تحریر فرمایا ڈر ہے اس شخص پہ کفر کا. بس آخری بات بتاؤں، کرتے کیا ہیں؟ اپنا نظریہ اور عقیدہ، مثلا عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، اب اس کے بعد کہیں گے جی قرآن میں ہی آیا ہے، حدیث میں ہی آیا ہے، تو یہ جو 1500 سال کی پوری امت ہے اس نے کیا سمجھا ہے؟ اس کا کوئی وزن ہی نہیں. بس سیدھے خدا کی کتاب میں یہ، سنت کتاب میں یہ، سنت میں یہ. آپ بچے متاثر ہو جاتے ہیں کہ یار کتاب اللہ اور سنت میں تو یہ ہے. ایسے نہیں ہے بچوں، یہ 1500 سال کا جو کنیکشن ہے نا، یہ ایک سے ایک، ایک سے ایک، ایک سے ایک جڑا ہوا ہے. تو کیا ہے، ترمذی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کتاب الاسماء والعلل میں، یا کہاں
کہ فانظروا عمن تاخذون دینکم، دیکھنا اپنا دین تم کس سے لے رہے۔ ہم تو اس بات کی پابندی بالکل ہی نہیں کر سکے، لیکن ہمارے استاد تھے قاری عبدالرشید صاحب، تو کسی صاحب سے حدیث شریف کی سند کا تذکرہ آیا تو کہنے لگے میں نے اپنے تمام اساتذہ جن سے میری سند ہے سب کے سب اہل سنہ میں سے ہیں، وہ اہل بدعت میں سے ہیں، میں کیوں بدعتی کو اپنا استاد دوں؟ یہ غیرت، یہ غیرت۔ اور ایک رنگ یہ بھی ہے کہ ہم نے بعض کتابیں فلسفے کی، ان چیزوں کی، جب ہمیں اطمینان ہوا کہ انشاءاللہ ہم اہل سنہ کے عقیدے سے ہٹنے والے نہیں ہیں، شیعہ علماء سے بھی پڑھ لی کہ یہ پڑھا تو دیں ہے کیا ہے، یہ ایک اور رنگ ہے، وہ ایک اور وہی رنگ اصلی۔ تو اس سے بچوں یہ کبھی اس چکر میں نہ آنا، مسئلہ اپنے پاس سے اور کتاب و سنت بھی 1500 سال اس امت کا کیا کرو گے؟ انہوں نے کیا لکھا ہے، انہوں نے کیا پڑھا ہے، انہوں نے کیا فتویٰ دیا۔ تو بہت مہربانی، اللہ آپ کو سلامت رکھے اور برکتوں سے نوازے۔ تو معذرت خواہ ہوں اتنے دن آپ سے بات نہیں کر سکتے، انشاءاللہ پھر نماز میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔